نام کو عزت جلال دیا ہے، اور یہ سچ بات ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے اندر ہوں گا اور تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جس طرح خدا موسیٰ کے ساتھ تھا، جس طرح خدا شدرک میشک ابدنجو کے ساتھ تھا، جس طرح خدا پلوس اور سلاس کے ساتھ تھا، اور وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، جیل میں تھے، تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انہیں آزاد کیا، خدا نے انہیں چھڑایا۔ ہاللیلویہ۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور میری بڑی گزارش ہے آپ سے کہ آپ ضرور اس لائیو میٹنگ کو آگے شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ اگر آپ کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو ضرور آپ مجھے بتائیں لکھ کر، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ کلام میں یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرے بھیجنے والے پر یقین کرتا ہے وہ مجھ پر یقین کرتا ہے۔ آمین۔ جب ہم خدا کے خادموں کو ویلکم کرتے ہیں تو ہم مسیح یسوع کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ آموس کی کتاب اس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ خدا اپنے نبیوں پر اپنی باتیں ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے، خدا نے پہلے اپنے خادموں پر ظاہر کرنا ہے، پھر اس کام کو کرنا ہے۔ آمین۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ ضرور گروپ میں شیئر کیا کریں، واٹس ایپ پر شیئر کیا کریں، اور میسنجر پر شیئر کیا کریں، ٹیگ کیا کریں، تاکہ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکیں، اس پیج کے ساتھ جڑ سکیں، اور خداوند کے کلام کے وسیلہ سے برکت کو پائیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے عزیزو ہم دعا کریں، پھر ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ خداوند میں آپ کے کلام کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہوں کے لیے روشنی ہے۔ آپ کلام ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ آپ مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہے، اور ہم نے آپ کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال تھا۔ ہاللیلویہ۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا۔ خداوند ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم سے بات کیجئے، جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں سکھائیے خداوند، جو آپ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ خداوند میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں، آپ کے پاک روح کو آگے کرتا ہوں۔ آپ کا پاک روح مجھے استعمال کرے خداوند۔ میرے ہونٹوں کو مسح کیجئے، ہونٹوں کو انوائنٹ کیجئے پاک خدا۔ آپ جو بھی میرے منہ سے اپنے کلام کی باتیں نکالنا چاہتے ہیں، آپ نکالیے خداوند۔ آپ اپنی مرضی کو پورا کیجئے خداوند، کیونکہ کلام میں لکھا کہ ہم آپ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے خداوند۔ آج جب میں جتنی باتیں آپ کے کلام میں سے کروں تو خداوند بتھیری زندگیاں برکت پائیں، شفا پائیں، صحت، تندرستی اور عمر کی درازی پائیں۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ باقی وقت تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جتنے میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو جیسس۔ بھائی آصف آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ عظیم بھائی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور جتنے دیکھ رہے ہیں خدا کے خادم، تھینک یو جیسس۔ ہاللیلویہ۔ ویلکم کرتا ہوں راجو، آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ بشپ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ جتنے خدا کے خادم دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، یا جتنے بعد میں دیکھیں، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ضرور کلام کو سنا کریں اور برکت کو پایا کریں، پرستش کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے۔ آمین۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنا دھیان جو ہے وہ کلام کی طرف کریں گے، اور میں جانتا ہوں کہ جب ہم خدا کے کلام کو سناتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ خدا پاک روح ان زندگیوں کو چھوتا ہے اور اپنے لیے، اپنی خدمت کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم اپنا دھیان خدا کے کلام کی طرف کرتے ہیں
تو میرے عزیزوں، ہم بہت سی مشکلوں سے، بہت سی پریشانیوں سے چھڑائے جاتے ہیں، آزاد کیے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج بہت سے لوگ اپنے کاموں میں بہت زیادہ کھوئے ہوئے ہیں، آج اپنے بیماریوں میں کھوئے ہوئے ہیں، انہیں بس شفا چاہیے، اور بہت سے لوگ اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں، اور طرح طرح کی جو انہیں ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں میں وہ کھوئے ہوئے ہیں، وہ خدا کے پاس جا نہیں پا رہے، خدا کو وقت نہیں دے پا رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کو وقت دیں۔ اگر ہم خدا کو وقت نہیں دے رہے، یا چرچ نہیں جا رہے، دعا گو نہیں ہیں، بائبل ریڈر نہیں ہیں، تو ہم کھوئے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم نے کھونا نہیں ہے، بلکہ ہم نے خداوند یسوع کو اپنی زندگی دینی ہے، خداوند یسوع کو اپنا وقت دینا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور زیادہ سے زیادہ آپ نے وقت گزارنا ہے، اور اپنے آپ کو یہ تسلی نہ دیا کریں کہ آپ نے صبح 5 منٹ دعا کی تھی یا 10 منٹ دعا کی تھی، اور آپ بڑا فخر محسوس کریں کہ جی میں نے آج صبح 5 منٹ تو دعا کی تھی نا۔ ہاللیلویا۔ آپ کو زیادہ بیج بونا ہے، آپ زیادہ بیج بوئیں گے اور آپ زیادہ برکت کو کاٹیں گے، آپ زیادہ فصل کو کاٹیں گے۔ ہاللیلویا۔ آپ جتنا بیج بوئیں گے، آپ اتنی فصل کو کاٹیں گے۔ ہاللیلویا۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداون آپ کو برکت دے۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنا دھیان کلام کی طرف کریں گے۔ لوکا رسول کی انجیل، اس کا 19 باب، اور اس کی ہم 10 آیت پر جو نا غور کریں گے۔ ہاللیلویا۔ راکندا ناما سندیا۔ ہم 10 آیت پر غور کریں گے۔ لوکا رسول کی انجیل، اس کا 19 باب، اور اس کی ہم 10 آیت پر غور کریں گے۔ 10 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے، سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ سبھی کہیں آمین۔ ہاللیلویا۔ یہاں بڑا خوبصورت کلام ہمیں خداوند یسوع مسیح، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خداوند ہے، وہ ہمیں سکھا رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نجات کا مطلب کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ نجات کا مطلب یہ ہے چھٹکارا، کسی چیز سے آزاد کر دینا۔ ہاللیلویا۔ جیسے کہ ہم مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، تو ہم اپنی پرانی زندگی سے چھڑائے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آزاد کیے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو لکھا ہے کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، اور نجات کا مطلب ہے چھٹکارا، آزاد کرنا، کسی چیز سے آزاد کرنا، کسی بیماری سے آزاد کرنا، کسی مشکل سے آزاد کرنا، چھٹکارا، چھڑانا۔ ہاللیلویا۔ ہم گناہ میں تھے، ہم پاپی تھے، گناہ میں تھے، گناہ آلودہ زندگی گزار رہے تھے، تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت کی، اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویا۔ خداوند یسوع نے ہمیں چھڑایا ہے، خداوند یسوع نے ہمیں آزاد کیا ہے، ہمیں نئی زندگی دی تھی۔ ہاللیلویا۔
ہمیں نجات دی ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کون ہے؟ ابن آدم ہمارا خداوند یسوع ہے، ہاللیلویہ، جو زندگی کا مالک ہے، جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، جس کی قبر آج بھی خالی ہے، ہاللیلویہ۔ اور اس نے کہا کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس سے پیچھے تھوڑا دھیان کریں گے کہ پیچھے کیا لکھا ہے۔ مطلب اس سے جو پہلی آیات ہے 19 باب کی پہلی آیت سے لے کر 9 آیات تک، یہاں پر خداوند یسوع مسیح یرو سے نکل رہے تھے، یرو سے کہیں اور جا رہے تھے، تو وہاں ایک زکئی نام شخص تھا، ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع یرو میں تھے اور یرو کے رستے سے گزر رہے تھے، اور ایک زکئی نام شخص تھا، انسان تھا، اور وہ خداوند یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں خداوند یسوع کو دیکھوں، اور کلام میں لکھا کہ وہ چھوٹے قد کا تھا۔ اور جب یسوع مسیح یرو سے گزر رہے تھے اور بہت سی بھیڑ خداوند یسوع کے پیچھے تھی، اور بھیڑ کی وجہ سے وہ خداوند یسوع کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ وہ چھوٹے قد کا تھا، ہاللیلویہ۔ اور اس نے کیا کیا؟ ایک پیڑ پر چڑھ گیا، ایک درخت پر چڑھ گیا اور خداوند یسوع کو دیکھا۔ اور جب خداوند یسوع وہاں سے گزر رہے تھے تو کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع کا دھیان زکئی پر پڑا، اوپر پڑا، اور زکئی کو کہا اے زکئی جلد نیچے اترا، آج میں نے تیرے گھر رہنا ضرور ہے، ہاللیلویہ۔ اور وہ زکئی خداوند یسوع کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ زکئی جو ہے وہ مسئول لینے والا ہے، وہ ٹیکس لینے والا ہے، ہاللیلویہ۔ اور لکھا ہے کہ وہ امیر شخص تھا، امیر ترین شخص تھا وہ، کہ وہ ٹیکس لیتا تھا اور مسئول لینے والوں کا سردار تھا، بائبل میں لکھا ہے، ہاللیلویہ۔ اور امیر ترین انسان تھا، وہ مسئول لیتا تھا، ٹیکس لیتا تھا، لوگوں کو لوٹتا تھا، ہاللیلویہ۔ وہ کھویا ہوا تھا اپنی میری میں، ہاللیلویہ۔ وہ لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا، اس چیز میں وہ کھویا ہوا تھا، لیکن وہ خداوند یسوع کو دیکھنے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں خداوند یسوع کو دیکھوں، زندگی کے مالک کو دیکھوں، ہاللیلویہ۔ اور وہ پیڑ پر چڑھ گیا دیکھنے کے لیے، چھوٹے قد کا انسان۔ اور جیسے وہ پیڑ پر چڑھتا ہے اور خداوند یسوع اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ کہتا اے زکئی جلد نیچے اترا، آج میں نے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ اور وہ زکئی خداوند یسوع کو اپنے گھر میں لے جاتا ہے، اور جیسے خداوند یسوع زکئی کے گھر جاتے ہیں اور زکئی کا پوری زندگی چینج ہو جاتی ہے، اس کا دل دماغ چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کھویا ہوا تھا، وہ اپنی میری میں کھویا ہوا تھا، ہاللیلویہ۔ وہ مسئول لینے والا تھا، ٹیکس لینے والا تھا، ان چیزوں میں وہ کھویا ہوا تھا۔ اور جیسے خداوند یسوع اس کے گھر جاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ زکئی نے اپنے پیسے نکالے اور کہا کہ خداوند میں نے جن سے ناحق لیا ہے، میں انہیں 4 گنا چگنا کر 4 گنا زیادہ انہیں واپس دیتا ہوں۔ تو جیسے وہ اپنے پیسوں کو نکالتا اور لوگوں کو جن سے ناحق لیا تھا، جن سے پیسے لوٹے تھے، جن سے پیسے لیے تھے، جن سے ٹیکس لیا تھا، انہیں واپس کرتا، تو خداوند یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجات